اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں پیر منگل بدھ کو پیش کیا جاتا ہے، مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان نظر آتا ہے، اللہ رب کریم کی اطاعت نظر آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جہاد نظر آتا ہے۔ اچھا، جہاد ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو ہر مسلمان میں موجود نظر آتا ہے، لیکن جب ہم بزرگوں میں یہ کیفیت دیکھیں تو ان کا جذبہ ایمانی اور اس کی ہم ارتقاء کی طرف نظر جاتی ہے کہ اللہ نے کیسا ایمان عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بھی جذبہ جہاد رکھا کرتے تھے۔ تو آج موضوع بھی ہمارا بزرگوں کا جذبہ جہاد ہے، جس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ کم و بیش سوالات میں ہم کوئی 5 سے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبہ جہاد کے حوالے سے، ان کے اوصاف کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن جب ضمناً اس کا ذکر ہوگا اور ہمارے علماء حضرات، اسکالرز حضرات اپنے جوابات عنایت فرمائیں گے تو اس میں مزید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور عظیم ہستیوں کا ذکر آئے گا۔ آج کا پروگرام سننا بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور جذبہ جہاد ہم میں بیدار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ بدر سے لے کر آج 2025 تک اگر دیکھ لیں تو مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کا، وہ ایک ایسا ہے کہ جو کسی قوم ملل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا یہ عطا کردہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آج بزرگوں کا جذبہ جہاد۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب استاذ العلماء ہیں، بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، فقہ پر تو اللہ نے کمال آپ کو دسترس عطا فرمائی ہے، قرآن کی علوم پر آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، بڑی دسترس عطا فرمائی ہے، تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ افتتاح میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے متعدد پروگرامز کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت عمدہ مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھ سے یہ فرمائیے گا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، اسلام کے عظیم مجاہد ہیں، کیا فرماتے ہیں ان دونوں اوصاف کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی آپ نے اہم موضوع اٹھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب ہمارے لیے آئیڈیلز ہیں؟ بے کیوں شک، کہتے ہیں بے شک، یہ سب ہمارے ہیروز ہیں؟ بے شک۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں بہت شدید ہیں کفار پر، اور بہت زیادہ رحم دل ہیں آپس میں۔ کہتے ہیں نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ حضرت برہ بن عازب، جن کا پورا نام برہ بن عازب ابو عمارہ الحارثی
المدنی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ بچپن سے ہی اسلام کی آغوش میں داخل ہو گئے، اور جب چھوٹی سی عمر تھی اور ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، خود کہتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی یہ پوری صورت یاد کر لی، یعنی بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ ان کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی ایک صحابی، ایک انتہائی بہادر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 315 ایسی احادیث ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ اچھا، خود بھی صحابی اور آپ کے والد محترم بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ ایک طرف دین ہے، دینی معاملات میں انتہائی آگے، اور دوسری جانب ایک کامیاب تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی قیادت میں 15 غزوات میں آپ نے شرکت کی، 15 غزوات میں۔ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد جب غزوہ خندق ہے تو یہاں سے آپ نے شرکت شروع کی، اور غزوہ خندق میں وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ایک چٹان جو ہے وہ نہیں ہٹ رہی تھی تو صحابہ نے آقا علیہ السلام کو بلایا، تو آقا علیہ السلام نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا اور یوں آپ نے کلہاڑا مارا، یعنی اس چٹان پر ضرب ماری، تو پھر فرمایا کہ مجھے شام کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے نعرہ تکبیر کرتے ہوئے ضرب ماری تو فرمایا کہ مجھے یمن میں صنعاء کے دروازے ابواب نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ روایت بھی برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے اور آپ کر رہے تھے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اسلام تو لا چکے تھے، اس وقت انتہائی بچے تھے، اور بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو 16 سال کا لڑکا ہوتا اور پھر اس میں کچھ یوں سمجھ لیں کوالٹیز ہوتی ہیں، تیر انداز اچھا ہوتا یا پہلوان اچھا ہوتا تو اسے شامل فرماتے، ورنہ 14 سال کے یا 13 سال کے بچے ہوتے تو انہیں شرکت سے منع فرماتے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کروں، بچوں میں بھی اتنا شوق، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ 14 برس کے ہیں لیکن بہترین تیر انداز ہیں، تو آپ کو شرکت کا موقع ملا۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اتنے برس کے تھے، بھاگتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں شرکت کا موقع ملا، میرے ہم عمر ہیں؟ تو جب بتایا گیا تو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے اس میں کشتی لڑوائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مرحمت فرمائی، یعنی بچوں کو بھی جہاد میں شریک ہونے کا اتنا عظیم شوق۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق میں جو میں نے کہا کہ مشہور روایت ہے وہ آپ نے فرمائی۔ پھر صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام جب حضرت عثمان کی خبر آتی ہے تو آپ ایک بیعت لیتے ہیں، جس بیعت کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ فرمایا پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انت خیر اہل الارض، کہ تم روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو جنہوں نے بیعت کی ہے۔ تو برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں بھی آپ شریک ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو یمن بھیجا مجرمین کی سرکوبی کے لیے، آپ 6 ماہ ان کے ساتھ رہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ نے کئی فتح سمیٹی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریش آپ نے فتح کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ رے کے گورنر بھی رہے، پھر قزوین آپ نے فتح کیا، اور وہاں پر ایسا ہوا کہ آپ کی عمارت میں سارے تھے، تو وہ جو قزوین والے ہیں وہ آپ لوگوں کی یعنی مسلم افواج کے اخلاقی روایات سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ سب کے سب اسلام کی آغوش میں داخل ہو گئے، اور یوں سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، خلفائے راشدین کے ساتھ رہے، اور پھر آخر میں آپ کا 72 یا ایک روایت مشہور روایت کے مطابق 76 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔
برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، مجاہد اسلام، عظیم شخصیت. ان کے بارے میں نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ان کے اتنے اوصاف جتنے ایک مختصر جواب میں مفتی صاحب نے یکجا کیے ہیں. کبھی ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہو کوئی مختصر بایوگرافی تو آپ ضرور اس سوال کے جواب میں آپ دیکھ سکیں گے، اور ان کی مکمل زندگی کا احاطہ جو ہے اس میں موجود نظر آئے گا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ ایک اور صحابی، عظیم صحابی رسول پر بات کریں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور بزرگوں کا جذبہ جہاد اس پر بات کر رہے ہیں، اور علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی. اسی نام کے ساتھ ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بھی ایک جو ولولہ، جو جذبہ، جو ایمانی قوت اور غیرت و حمیت ہے وہ بھی مثالی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ ایک قلعے میں آپ اکیلے اترے، وہاں کا دروازہ کھولا. یعنی کہ یہ بڑی جرت مندی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈلز اس لیے ہیں کہ آج اگر ہم پڑھیں تو کہانی لگتی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، ایک ہمارے ذہن میں آنے والی چیز نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک ایک کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اپنے درجے، کمال درجے پر نظر آتے ہیں. کیا فرمائے گا حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور اصحاب صفہ میں بھی شامل ہیں. سوائے جنگ بدر کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی سربلندی، بقا اور تحفظ کے لیے آپ نے ہمیشہ جہاد کا سلسلہ فرمایا. اور یہ وہی صحابی رسول ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے. آپ کی ظاہری کیفیت یہ تھی کہ بال پراگندہ ہے، لباس گھر سے ہٹا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر جو حالت ہے وہ کوئی بہت زیادہ شاہانہ نہیں ہے یا بہت زیادہ عالیشان نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس کیفیت پر فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دنیا دار کو عزت نہیں دیتے، دنیا میں ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا. لیکن فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے اللہ رب العالمین اس کو پورا فرما دیتا ہے. یعنی مستقبل میں کسی کام سے متعلق وہ اگر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو رائے گاہ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر اور جری اور ایسے مرد مجاہد تھے کہ جس غزوے میں حاضر ہوں اسلام کی خاطر اور کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ داد شجاعت حاصل کرتے. تمام غزوات میں، غزوہ بدر میں کسی معذوری کی وجہ سے اور کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی نا، تو اب جنگ میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسیلمہ اپنے تقریباً 40,000 کے قریب حواریوں کے ساتھ اس باغ میں جسے حدیقۃ الرحمن وہ کہتا تھا، اور بلکہ جس کو صحابہ اکرام نے حدیقۃ الموت میں تبدیل فرما دیا، تو اب وہ تقریباً 40,000 افراد کے ساتھ جا کر وہاں اس نے پناہ لے لی. اور قلعہ انتہائی مضبوط تھا، اس کو توڑنا یا اس کے دروازے کو توڑنا، اندر داخل ہونا یہ بڑا مشکل تھا. حضرت ابو دجانہ قلعے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس کیفیت میں بھی انہوں نے آپ پیچھے نہیں ہٹے، کفار کا مقابلہ کیا، مسیلمہ کذاب کے حواریوں کا مقابلہ کیا. اب یہ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دبلے پتلے تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ غیرت و حمیت اور شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی کہ کسی بھی معاملے میں آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. بلکہ اسی کیفیت کی وجہ سے حضرت عمر اپنے دور خلافت میں یہ کہا کرتے تھے کہ برہ کو کسی غزوے میں، کسی جنگ میں افسر نہ بنانا، کسی سپہ سالار نہ بنانا، کیونکہ یہ اتنا جری ہے کہ یہ نتائج و عواقب کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے بھڑ جاتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سب کو برباد ہے. یعنی یہ اتنے بہادر ہیں، اور ظاہرہ غزوے جنگ میں جتنے افراد شریک ہوتے ہیں کسی سپہ سالار کے تحت تو وہ سارے ایک ہی جیسے نہیں ہوتے. سپہ سالار ان کی حیثیت کے مطابق وہ پلاننگ کرتا ہے، یہ سارے معاملات کرتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو نہ بنانا ورنہ یہ سب کو مروا دیں گے. تو اب حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میں دبلا پتلا ہوں اور مجھے کسی طرح دیوار کے اوپر چڑھا دو، اور دیوار کے اوپر سے اگر مجھے دوسری طرف تم پھینک دو تو میں اندر جا کر کسی طرح سے یہ دشمن کا مقابلہ کروں. یعنی اندر 40,000 افراد ہیں، 40,000 افراد ہیں، اور ہر ایک اس طاق میں ہے کہ کسی طرح اگر باہر سے کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے.
حضرت برا بن مالک وہاں قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کیا اور کسی طرح سے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے، اسلامی لشکر اندر داخل ہوا اور مسیلمہ کذاب اور اس کے حواریوں کو نیست و نابود کیا اور اتنے زخموں سے چور چور ہوئے، تقریباً 1 مہینہ مسلسل آپ بستر علالت پر ہیں، لیکن یہ زخم اور یہ کیفیت بھی آپ کے حوصلوں کو پس نہیں کر سکی، بلکہ اس کے بعد مزید آپ کے حوصلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں جب تستر یہ ایک ایران کا علاقہ تھا، اس میں جنگ ہوئی اور بڑا ایک تفصیلی مارکا اور طویل ایک مارکا سلسلہ رہا۔ اب اس میں بھی ایک قلعے کے اندر فوج محصور ہے اور قلعے سے اندر سے جو حملہ کیا جاتا ہے، زنجیروں سے کوئی چیز کانٹے دار کوئی ایسی چیز پھینکی جاتی ہے جس میں کانٹے بھی ہیں اور انتہائی گرم ہے، یعنی وہ کسی کے کپڑوں میں اگر لگ جائے تو وہ کپڑوں سمیت اس کو اٹھا کے اندر یا تو وہ شہید ہو جاتے یا اس کو اندر کھینچ لیا جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور آپ کو جب اندر کھینچا جانے لگا تو آپ کے ساتھ وہ لپٹ گئے اور فرمایا کہ کسی طور پر بھی میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں شہید ہو جاؤں یا ان کو چھڑا لوں۔ اور اسی کیفیت میں آپ کے ہاتھ جل گئے، سارے ہاتھوں کا گوشت جل گیا، لیکن آپ نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت انس کو وہاں سے چھڑایا۔ اب حضرت انس نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی نا کہ آپ کے ہاتھ سارے جلے ہوئے، اس کے باوجود بھی آپ جنگ سے باز نہیں آتے، دشمن کے مقابلے سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ کب تک جہاد کریں گے؟ یعنی آپ کی یہ کیفیت ہے اور آپ اس کیفیت میں بھی جہاد کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا خیال کرتے ہو اور تم کیا ارادہ کرتے ہو کہ میں بستر پر جا کر میرا انتقال ہو جائے، میں اس کیفیت میں مر جاؤں کہ میں بیماری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں؟ فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اسی کیفیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہوں اور شہید ہو کر اللہ رب العالمین کی راہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ اگر کسی بات پر قسم اٹھائیں اللہ رب العالمین آپ کی قسم کو پورا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے 2 دعائیں مانگی، ایک دعا فتح سے متعلق مانگی اور جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی برکت سے جنگ میں فتح بھی عطا فرمائی اور دوسری آپ نے شہادت کی دعا مانگی اور اسی جنگ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ وہ بار بار شعر ان ہمارے اسلاف سے متعلق آتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نے کشور گشائی، اور 2 نیم ان کے صحرا سے ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے، یہ اللہ رب العالمین نے انہیں جرأت و غیرت عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصویر کشی کی ہے اپنے اشعار میں، وہ واقعتاً انہوں نے تاریخ اسلام پڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ان عظیم کارناموں کو پڑھ کر ان اشعار کو لکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ جب بھی ان عظیم ہستیوں کی مثال دی جائے گی تو ان اشعار کو پڑھا جائے گا۔ آپ نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا، ان کی عظیم شخصیت اور ان کے عظیم کارناموں کے حوالے سے، آپ نے مسلمہ کذاب کی ہلاکت واصل جہنم ہونے کے حوالے سے اور دعوی نبوت کرنے کے حوالے سے تو بات سنی ہوگی، لیکن اس کے پس منظر میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے، اس عظیم کردار کی بھی آج وضاحت ہو گئی کہ حضرت نے کتنا عظیم کردار ادا کیا۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بھی رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی جہاد کے بہت زیادہ ذوق رکھنے والی شخصیت، آپ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ اصل زندگی تو گھوڑوں کی چھلانگ لگوانے میں، یعنی کہ مجاہد کا تو کام یہ نا کہ گھوڑ سوار ہو کر دشمن پر حملہ آور ہو جائے، تو وہ جو گھوڑوں کی چھلانگ لگوانی ہے اس کے حوالے سے آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا فرمائے گا مفتی صاحب آپ کی زندگی کے حوالے سے؟ جی، اس سے پہلے تھوڑا سا میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں یہ کیسے کیسے صحابی گزرے ہیں، یعنی ہر ایک کا ہر ایک کی ایک ہسٹری ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں اور اش کرو۔ حضور نے صحیح فرمایا ستارے ہیں، جی ہاں، ستاروں ایسے نہیں فرمایا، ایسے ہی یہ میرے ہدایت کے ستاروں جن کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ واقعی ہو ستارے جاؤ گے۔ ہیں۔ جس طرح قبلہ نے لشکر تستر کا ذکر فرمایا تو قائد لشکر آپ تھے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دیلم کو آپ نے فتح کیا اور وہاں باقاعدہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ٹیکس بھی ادا کیا، پھر کیلان، ببر اور تیلستان یہ سارے علاقے آپ نے فتح فرمائے۔ پھر خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی،
تو جنگ نہروان ہو، جمل ہو، صفین ہو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں وفات ہوتی ہے اور جنرل بقیع میں مدفون ہوتے ہیں. سبحان اللہ. 72 سنہ ہجری اور مشہور روایت کے مطابق 76 سنہ ہجری میں. آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 80 برس تھی، لیکن آخر وقت تک آپ جہاد میں مصروف رہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ آپ مصائب و الام کے عادی تھے. بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا، بڑی سے بڑی آزمائش آتی، اب صبر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے اور پھر سرخرو ہو کر واپس نکلتے. علامہ اقبال نے یہی تو کہا نا کہ وہ صوفے ہے تیرے افرنگی، قالین تیری ایرانی، لہو مشک رلاتی جوانوں کی تناسانی. آج معاملہ یہ ہے، ہم عیش پسندی میں اتنا آگے نکل گئے کہ اب ہمیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن وہ بھی انسان تھے نا، وہ بھی یعنی اس دنیا میں رہنے والے بسنے والے انسان تھے، لیکن وہ کر گئے کہ آج تک تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی نوعیت کے ایک منفرد صحابی ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے. اچھا مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چونکہ بڑی عظیم شخصیت ہے، مفتی صاحب نے جو سرنامہ کلام کہہ دیا، اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ تفصیل سے سنوں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح کا جذبہ جہاد رکھا کرتے تھے. قبلہ مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب ارشاد فرمائیے. اچھا، میں ان کا جو ایمان لانے والا واقعہ ہے جو بڑا ہی عجیب و غریب ہے وہ میں یعنی بعد میں سناؤں گا. پہلے میں تھوڑا سا ان کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، خود مسلمان نہیں ہوئے، سارے قبیلے کو مسلمان کیا، کیا بات ہے، اسلام میں داخل کروایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 16 غزوات میں آپ شریک ہوئے، 16 غزوات میں، اور پھر احد کے بعد مدینہ شریف میں منتقل ہو گئے. غزوہ احد کے بعد اچھا فتح مکہ کے موقع پر جو 2 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا. پھر اس کے ساتھ محدث بھی تھے اور 164 احادیث آپ نے آقا علیہ السلام سے روایات کی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ دور صدیقی میں جنگوں میں شرکت کی. بلقاء کی سرزمین جو اسامہ بن زید تھے تو ان کے ساتھ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دور فاروقی میں شام کی جنگوں میں مصروف رہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اہل خراسان سے آپ نے جہاد کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مواقع پر آپ کو امیر لشکر بھی مقرر فرمایا، اتنا اعتماد کرتے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خراسان سے آپ نے جہاد فرمایا تو یہاں پر آپ فرماتے تھے کہ اصل زندگی گھوڑوں کو چھلانگے لگوانے میں ہے، یعنی جہاد میں ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب کو سے ہو بیگانہ تو کیا کہی ہے. اگر تو بیگانہ ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اصل مزہ اسی میں ہے، اصل مزہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شرکت کی جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو ایک نصیحت فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ تو جو ہے مشرق کی طرف جانے والے لشکر میں مل جانا، خراسان کے لشکر میں شامل ہو جانا، پھر مروز شہر میں سکونت اختیار کرنا. اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ایسا کیا. پھر وہیں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی 62 سنہ ہجری میں. اچھا، اب یہاں پر حیرت انگیز بات یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک فرمایا کہ میرا جو صحابی، اچھا جو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے، فرماتے کہ میرا جو صحابی جہاں مدفون ہوگا روز قیامت ان کے لیے قائد بھی ہوگا، ان کے لیے نور کا باعث بھی بنے گا. سبحان اللہ. اور بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام میں داخل ہوئے، یہ 100 اونٹوں کی تلاش میں نکلے تھے. وہاں قریش مکہ نے یعنی کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو پکڑے گا 100 اونٹ دیں گے. 100 اونٹ کی تلاش میں ہیں اور جنت آپ کی تلاش میں تھی. اللہ اکبر. اور یہاں پر حیرت کا معاملہ یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا،
دیکھتے ہی اسلام میں داخل ہو گئے، دل ہار بیٹھے. اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں. فرمایا ہاں. کہا جھنڈے کے بغیر نہیں جائیں گے. اور آپ ہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے امامے کے کپڑے کو ایک طرف سے علیحدہ کیا، اس کا بنایا جھنڈا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. کیا کہنا ہے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر جب ہم جھنڈے دیکھتے ہیں تو علماء حضرات جب ان جھنڈوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ واقعہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور شامل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں کی طرف جو ہے قدم رنجہ فرما رہے ہیں، اور حضرت بریدہ اسلمی اور آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ بریدہ تیری زبان میں کبھی سکل نہ ہوگا، تیری سماعت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور تو مشرق والوں کے لیے نور بنے گا. واہ کیا کہنا. اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور جو روایت ہے جو معروف ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اور یہ آپ جو پانی جو ہے آپ لوٹا لے کر کھڑے ہوئے، تو سرکار علیہ السلام کا دریائے رحمت تو جوش میں ہی رہتا تھا. آپ نے فرمایا بریدہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت بریدہ اسلامی کا آپ ایمان دیکھیں اور رسول اللہ سے محبت دیکھیں. حضرت ربیہ ہے تو وہ یہ بھی صحابہ کی ایک محبت دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ حضور جنت میں بھی یہی خدمت چاہیے. اللہ اکبر. اور ربیہ اسلامی ہے، یہ بریدہ اسلامی ہے. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کا کام ہی، وہ ستارے ہیں واقعی. اصحابی کا نجوم جو فرمایا سرکار نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا. آگے بڑھتے ہیں اور اس عظیم ہستی کی جانب جو عم رسول ہے، اللہ اکبر، اسد اللہ اسد الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. کیا فرمائیے گا، کیا عظیم شخصیت. شوال المکرم، میری کیا ہر مسلمان کی شاید یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ جائے اور ان کے عرس پر ان کی خدمت میں اپنا سلام نیاز پیش کرے احد کے مقام پر. کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کے رسول کے شعر، اللہ کاشف الکربات فاعل الخیرات، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما. آپ کی پوری زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، وہ ہر پہلو سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج کا چونکہ موضوع آپ کی شجاعت اور بہادری اور جذبہ جہاد کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا دوہرا تعلق تھا. حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دودھ نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار فرمانے والے. زمانہ جاہلیت میں بھی جن کی شجاعت اور بہادری پورے عرب میں مشہور تھی، اس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر فہرست ہے. اور اسلام لانے سے لے کر آپ کی شہادت تک ہم دیکھیں نا، قدم قدم پر آپ کی شجاعت اور بہادری کے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان واقعات میں اور ان معاملات میں، ان کارناموں میں کوئی آپ کا نظیر اور مثل نہیں ملتا. کوئی نہیں. اسلام لانے سے قبل آپ ایک مرتبہ شکار سے واپس تشریف لائے، اور آپ کی کنیز نے عرض کیا کہ آپ تو شکار کر رہے ہیں اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا. یعنی ان کو اپنی زیادتی کا، ظلم کا نشانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اس نے تشدد کیا ہے. تو ابھی آپ نے وہ لباس نہیں اتارا، آرام نہیں فرمایا، اور کھانا پینا یہ سارے معاملات نہیں کیے. وہیں سے آپ ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے اور اسی کمان سے ابو جہل کے سر پر مارا. یعنی ابو جہل کوئی عام بندہ نہیں تھا کہ اس کو مارنا آسان ہو. ابو جہل کو آپ نے اسی کمان سے مار کر اس کے سر پھٹا، سر سے خون نکلا، اور فرمایا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ نیا دین لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اگر تیری مخالفت کی وجہ یہ ہے تو فرمایا کہ سن، جو پیغام وہ لے کے آئے وہ سچا ہے، اور آج میں اس پیغام کے قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یعنی یہاں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تصدیق کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر یعنی قدم قدم پر حضور کے لیے آپ کی قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ وہ واحد شخصیت ہے، پہلی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. یعنی آپ سے پہلے جتنے افراد اسلام لا چکے تھے وہ چونکہ کوئی کمزور تھا، کوئی غلام تھا، کوئی اس طرح کے افراد تھے، اور اس وقت حکمت عملی تھی، مصلحت تھی، حکمت تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی. لیکن حضرت حمزہ تو اللہ اس کے رسول کے شعر ہے بے شک، اور وہ پہلی شخصیت کے جو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور کفار مکہ کے سامنے جا کر اعلان فرمایا کہ میں ہوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو رلانا ہے، وہ میرے سامنے آ جائے اور میرا راستہ روکے. اور پھر آپ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر بھی اسلام لائے، اور پھر ان دونوں شخصیات کے اسلام لانے کے بعد پھر وہ دار ارقم سے جو عبادت کا سلسلہ تھا وہ نکل کر خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر علل اعلان وہ اسلام کا اور عبادات کا سلسلہ جاری ہوا. اور صحابہ اکرام جو 40 کا عدد ہے، 40 صحابہ اکرام جا رہے ہیں، 2 صفیں بنی ہوئی ہیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہے اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ ہے. یعنی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم ان افراد کو لیڈ کر رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہم ان افراد کو لے کر جا رہے ہیں، اگر کسی میں جرت ہو تو آ کے مقابلہ کریں. اللہ. اور پھر آپ قدم قدم پر ہم دیکھیں، حضرت عمر جب اسلام لانے کے لیے آئے نا، دار ارقم میں حضور کی حفاظت پر مامور ہے، تو عرض کیا جاتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. تو آپ کی شجاعت اور بہادری کیا ہے؟ حضرت عمر کا بھی دبدبہ ہے، لیکن حضرت حمزہ تو حضرت حمزہ ہے. فرمایا کہ خدا کی قسم اگر عمر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو اپنے سینے سے لگائیں گے، لیکن فرمایا کہ اگر کسی شر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو میں اپنی تلوار نہیں بلکہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کا یہ جذبہ نظر آتا ہے. غزوہ بدر میں ہم دیکھیں تقریباً 30 یا 31 افراد کو آپ نے واسطے مجاہد نظر آتے ہیں جی. اور پھر وہ واحد شخصیت، وہ شخصیت ہے کہ جو یعنی پہلے چیف آف آرمی اسٹاف ہے. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد پہلا جو سریہ روانہ فرمایا نا، تو اس کا سپہ سالار حضرت حمزہ کو بنایا. 30 افراد ہے. ابو جہل کا قافلہ ہے وہ 300 افراد ہے، لیکن حضرت حمزہ کا روب و دبدبہ ایسا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر اور بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. 30 افراد کا مقابلہ 300 پر ہے. اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی. اور غزوہ احد میں انتہائی شجاعت اور بہادری کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ کو مسلح کیا گیا، آپ کے ساتھ انتہائی ظلم کا معاملہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ تھے. ظاہر ہے حضور کے ایک تو چچا ہے، حضور کے رضائی بھائی ہیں، اور حضور کے انتہائی شفیق اور انتہائی محبت فرمانے والے. تو اللہ کی طرف سے پھر ایک بشارت کا اعلان کیا گیا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو ڈھارس اور تسلی دینے کے لیے، حضور کے دل جوئی کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنے چچا کے جو ایک صدمہ ہے اس پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک بشارت عطا فرمائی ہے اور ٹائٹل عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر جتنے مہربان، جتنے شفیق نظر آتے ہیں، ویسی چچاؤں کے ساتھ بھی آپ کی بڑی محبتیں نظر آتی ہیں. حضرت ابو طالب کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، ایسی محبت، ایسی چاہت. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا حضرت ایک اور صحابی رسول ہیں بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرزمین عراق میں آپ کی شہادت، ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے دراز قد اور مضبوط جسم والے عالم فاضل، نیک دل اور لکھنے کی صلاحیت موجود تھی. لکھا کرتے تھے اس وقت بھی، اور اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی اس دور میں. خواندہ افراد کی تو بڑی اہمیت. جی. اچھا، آپ اتنے دراز قد تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو آپ کے پاؤں زمین کو چھو رہے ہوتے، اور بڑے خوبصورت تھے. جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کے متعلق عرض کروں کہ انصار میں آپ کے بارے میں لکھا کہ انصار میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، پھر جرنیل بھی ہیں، احادیث کے راوی بھی ہیں. کئی احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی. اچھا، مقام عقبہ میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام حج کے ایام میں خاص طور پر منی میں تشریف لاتے تو مقام عقبہ میں جو ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. اس میں اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ کے قبائل تھے، تو اوس کے تقریباً 11 مرد تھے اور خزرج کے 62 مرد تھے. خزرج کے جو 62 مرد تھے ان میں سے ایک بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہو کر اسلام قبول کیا. اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عقبہ ثانیہ ہو، پھر بدر ہو، پھر احد ہو، خندق ہو، آقا علیہ السلام کی معیت میں رہے. اور غزوہ خندق میں ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ آپ کی بیوی جو ہے، جن کا نام تھا عمرہ بنت رواحہ، یہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے بچی کے ہمراہ کچھ کھجوریں بھیجیں. اب غزوہ خندق میں تو مخالفین کا محاصرہ اور 1 مہینے تک محاصرہ رہا، کھانے پینے یعنی فاقہ کش مسلمان تھے اس وقت. تو حضور نبی کریم علیہ السلام، بچی چھوٹی تھی آپ کی، تو ان سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے بابا کے لیے کھجوریں لے کر جا رہی ہوں. آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں کو رکھا، اوپر چادر ڈالی اور فرمایا کہ آ جاؤ تمام خندق والوں، تمہاری دعوت ہے. اور سب نے آ کر کھجور وہاں سے نکالتے رہے، کھاتے رہے. سارے لشکر نے ان کھجوروں کو تناول کیا ہے.
اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان میں 7 سن ہجری میں 30 افراد پر امیر بنا کر آپ کو فدق کے مقام پر بھیجا گیا۔ 7 سن ہجری میں بنو غطفان کے بارے میں علم ہوا کہ ایک مقام پر جمع ہو کر وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے صحابی انہوں نے آپ کا نام لیا کہ یا رسول اللہ ان کو وہاں پر بھیجیں، اور 300 افراد کی معیت میں آپ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ 7 سن ہجری میں جو عمرۃ القضاء آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے، تو اسلحہ پہلے بھیجا تو نگران آپ کو مقرر کیا، اور آخر میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت آپ نے کی، اور پھر اس کے ساتھ عراق سے جنوب میں عین التمر ایک علاقہ ہے جس کا بڑا جو تھا گورنر مہران بن برام تھا، اس وہاں پر شکست ان کو ہی مسلمان فتح یاب ہوئے، لیکن اسی مارکے میں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی روایت، بڑی مشہور روایت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ پر درود پاک کیسے پڑھیں، آپ کیا پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جواباً درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا تتمہ ہوا آج کے پروگرام کا کہ درود ابراہیمی کے حوالے سے جو سرکار علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ بھی پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، قبلہ آپ تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تاریخ اسلام صرف ان 4 5 6 یا 7 صحابہ پر نہیں بلکہ ایک کثیر تعداد ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، کہ جن کی جو اپنی مثال آپ ہے جذبہ جہاد کے حوالے سے، شوق شہادت کے حوالے سے، ذوق جہاد کے حوالے سے، ایمان کے کامل درجے پر اگر ہم دیکھیں گے تو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہمارے لیے مثال قرار دیا قرآن کریم میں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔